بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے مقصد سابع میں ہے، اور وہ اصول عملیہ کے بارے میں تھا۔ پھر اصول عملیہ بھی براءت، احتیاط وغیرہ پڑھ چکے، استصحاب میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو اب ہم چونکہ مولوی ہیں، اور مولوی تو بغیر دلیل کے بات مانتا نہیں ہے، مصنف صاحب نے فرمایا تھا کہ استصحاب حجت ہے، تو اب لازمی ہے کہ ہم مصنف صاحب سے دلیل پوچھیں گے کہ کون سی دلیل ہے یا کون سے ادلہ ہیں آپ کے پاس جو حجیت استصحاب پہ دلالت کرتے ہیں۔ بنا اوقلا استصحاب وغیرہ کی انہوں نے بات کی، تو پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ عمدہ ادلہ یا عمدہ دلیل جو حجیت استصحاب پر ہے وہ اخبار ہیں۔ ان اخبار میں سے انہوں نے ایک حدیث پیش کی جس کے بارے میں کچھ بحث پڑھ چکے اور کچھ آج بھی ہم پڑھیں گے، کہ کسی شخص نے امام علیہ السلام سے یوم الشک کے بارے میں پوچھا کہ یوم الشک میں روزہ رکھنا واجب ہے یا روزہ رکھنا واجب نہیں۔ اب اگر اس یوم الشک کو آپ لے جائیں گے جناب شعبان کی طرف، یعنی شعبان میں تھا، آخری دن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ رمضان مہینے کا دن ہے، ٹھیک ہے یا کیا، تو پھر جو ہے کیا ہم کہیں گے کہ جناب یہاں استصحاب کے ثابت ہونے کی گنجائش ہے، یعنی یقین بشعبان تھا، شک برمضان ہے، تو اب رمضان مہینے کے شک کی وجہ سے شعبان والے یقین کو ختم نہیں کریں گے۔ آج ربما یقال میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ممکن ہے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ حدیث استصحاب پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے دلالت کرتی ہے قاعدہ یقین پر، اور اس کا تعلق یہ نہیں کہ یقین بشعبان، بلکہ ہمیں یقین تھا روزے کے بارے میں، خوب پھر ہمیں شک ہوا کہ آج روزہ رکھنا واجب ہے یا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، تو کہتے وہ روزے والے یقین میں آپ صوم مشکوک کو داخل نہ کریں، بلکہ روزہ آپ کو رکھنا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ احادیث جو یوم شک کے بارے میں آئی ہیں، جیسے کہ کچھ احادیث آج بھی ہم پڑھیں گے، وہ ہمیں یقین کے ساتھ بتا دیتی ہیں کہ جناب یہاں پر یقین سے مراد یقین ہے دخول شہر رمضان کا، تو نتیجے میں پھر ضروری ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور روزہ کھولیں گے بے معنی عید کریں گے، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے دخول شہر رمضان کا، ٹھیک ہے، اور عید تب کریں گے جب ہمیں یقین ہو جائے کہ رمضان مہینہ ختم ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق استصحاب کے ساتھ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو باتیں انہوں نے بتا دی۔ پھر کچھ اور احادیث آج پیش کرتے ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ ہر چیز تیرے لیے پاک ہے یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے کہ وہ نجس ہے۔ بس حکم اولی یہی ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی اگر شک ہو کہ وہ نجس ہے یعنی، تو اس شک کے ذریعے ہم طہارت والے یقین کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر غایت کیا ہے؟ حتی تعلم، مغیہ کیا ہے؟ کل شیء طاہر۔ اب غایت مغیہ کے لفظ کو ذہن میں رکھیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ پورا کا پورا پانی، پورا کا پورا یعنی ہر پانی پاک ہے جب تک آپ کو یقین بنجاست نہ ہو، تو یہاں پر بھی الماء کلہ طاہر مغیہ ہے، حتی تعلم یہ اس کی غایت ہے۔ یا پھر حلیت حرمت کے بارے میں بھی حدیث ملتی ہے کہ ہر شے تیرے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے اس کے حرمت کا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے ساتھ ہم استدلال کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں ان سے استدلال، تینوں سے استدلال کا طریقہ کار ایک ہے کہ بھائی وہ ہمارا یقین غایت تک جاری رہے گا، اور غایت میں اگر شک ہو پھر بھی ہم اسی اپنے یقین پر باقی رہیں گے، لیکن جب وہ غایت کا یقین ہو تو پھر ہم اس کے ذریعے مغیہ کے یقین کو ختم کر سکتے ہیں۔
ربما یقال، کہتے ہیں کہ چہ بسا کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث تھی روزے والی یہ دلالت نہیں کرتی ہے استصحاب پر۔ ان مراجعت الاخبار الواردت بتحقیق، رجوع کرنا ان احادیث کا جو وارد ہوئی ہیں فی یوم شک، شک والے دن کے بارے میں۔ خوب، ان احادیث کا جو ہے کیا ہے وہ مراجعہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ مراجعہ اس طرف ہوتا ہے کہ آپ تب روزہ رکھیں گے جب آپ کو جو ہے کیا ہے یقین ہو کہ جناب اب ماہ رمضان داخل ہو چکا ہے، اور آپ اس وقت عید کریں گے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ جناب اب شوال ہو گیا ہے۔ ويشرف على القطع بأن المراد باليقين، بتحقیق مراد یقین سے هو اليقین بدخول شہر رمضان، وہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَابُدَّ فِي وُجُوبِ الصَّوْمِ، اور بتحقیق یہ یقین ہونا دخول رمضان کا ضروری ہے روزے کے واجب ہونے میں۔ ووجوب الافطار فی آخرہ، ووجوب الافطار، اور روزہ کھولنا کہیں یا یوں کہیں کہ جناب عید منانا یہ بھی ضروری ہے من الیقین، کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے بدخول شہر رمضان، کہ رمضان مہینہ داخل ہو گیا ہے، وہ بخروجہ، اور رمضان کا مہینہ خارج ہو گیا ہے۔ وَأَيْنَ هَذَا من الاستصحاب، کہتے ہیں اس قسم کا یقین یہ استصحاب تو نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ فراجع، تو آپ رجوع کریں ما اُقِدَ فی الوسائل، وہ احادیث جو لکھی گئی ہیں وسائل شیعہ میں لذالک، اسی یوم شک کے بارے میں، من الباب تجد شاہدن علیہ، آپ اس کو شاہد پائیں گے علیہ، اس بات پر کہ بھائی روزے رکھنے کے لیے رمضان مہینے کا یقین ہونا ضروری ہے، اور عید کے لیے بھی پھر خروج رمضان ضروری ہے۔ وَمِنْهَا، اور ان احادیث میں سے جو دلالت کرتی ہیں استصحاب پر، قولہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، کل شیء طاہر، بھائی ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث اس ٹائپ کی ہیں، مثلا کل شیء نظیف، ہر چیز تمہارے لیے صاف ستھری ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا کہیں پر یہ ملتا ہے کہ الماء کلہ طاہر، اس قسم کا، تو کل شیء طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے، حتی تعلم، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، انہو قذر، کہ یہ چیز اب نجس ہو گئی۔ خوب، یا مثلا وقولہ، امام علیہ السلام کا یہ قول ہے، الماء کلہ طاہر، ہر پانی پاک ہے، حتی تعلم انہو نجس، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس کا وہ نجس ہے۔ وقولہ، اور امام کل شیء حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے، حتی تعرف، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے، انہو حرام، کہ یہ چیز جو ہے کیا ہے وہ حرام ہے۔ اب یہ اتنی ساری احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں، فرماتے ہیں ان سے آپ کیسے استدلال کریں گے؟ حالانکہ ایک مشکوک الحلیت والا ہے، ایک مشکوک الطہارت ہے، خوب، تو کیسے استدلال کریں گے؟ وَالتَّقْرِيبُ دَلَالَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، کہتے ہیں اور دلالت کا قریب کرنا، یا یوں کہیں کہ دلالت کو ثابت کرنا اس قسم کے احادیث کا، کس پر؟ علی الاستصحاب، استصحاب پر، ان یقال، یوں کہا جائے، ان الغایت فیہا، بتحقیق غایت جو پیش کی گئی ہے ان احادیث میں، حتی تعلم، حتی تعرف، انما ہوا، بتحقیق یہ غایت اس لیے ہے کہ لبیان استمرار ما، تاکہ یہ بیان کرے کہ جاری و ساری ہے، ما حکم علی الموضوع، وہ حکم جو موضوع پہ لگایا گیا ہے۔ موضوع کیا ہے؟ کل شے، ٹھیک ہے، مثلا طہارت کا حکم ہے تو وہ جاری ہے، حلیت کا حکم ہے تو وہ جاری واقعاً، واقعاً کا مطلب ہے یہ حکم ظاہری نہیں ہے بلکہ حکم واقعی ہے، من الطہارت والحلیت،
چاہے وہ حکم طہارت کا ہو، چاہے وہ حکم جو ہے کہ وہ حلیت کا ہو، ظاہراً یہ موضوع پر حکم ہے، ما لم یعلم بطرو ضدہ، جب تک ہمیں اس حکم کے ضد کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلا حلیت کے مقابلے میں جب تک حرمت کا پتہ نہیں چلتا، اب حرمت اور حلیت دونوں کو جو ہے کیا ہے یہ آپس میں ضد کرے، کیونکہ یہ امران وجودیان او نقیض ہی، نقیض ایک وجودی ہوتا ہے ایک عدمی ہوتا ہے۔ خوب یہ کیسے؟ مثلا آپ کو علم ہو گیا کہ طہارت اب ختم ہو گئی، تو اب اس کے آپ پاک ہونے والا حکم جو ہے کیا وہ جاری نہیں لگا سکتے ہیں، اب آپ کہیں گے وہ پاک نہیں ہے۔ لا لتحدید الموضوع، کہتے ہیں یہ غایت اس لیے نہیں ہے کہ ہم موضوع کی حد بندی کریں، خوب کہ یکون الحکم بہما، تاکہ ہو جائے حکم بہما اس طہارت اور حلیت کا قاعدتن مضروبتن، بلکہ قاعدتن مضروبتن، کہ بھئی یہ ایک معین قاعدہ ہے، لما شک فی طہارت ہی اور فی حلیت ہی، جس چیز کے بھی طہارت میں شک کیا جائے یا جس چیز کی بھی حلیت میں شک کیا جائے۔ وَذَالِكَ، اور فرماتے ہیں کہ یہ چیز کا مطلب کیا ہے کہ یہ غایت استمرار حکم کے لیے ہے، لِظُهُورِ الْمُغَيَّ فِيهَا، اس لیے کہ مغیّہ جو ہے کیا ہے وہ ظہور رکھتا ہے جناب فیہا ان اخبار میں، وفی بیان الحکم للاشیاء، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر حکم بیان کیا گیا ہے ان اشیاء کا بعناوینہا، ان کے عناوین واقعیہ کے ساتھ، لا بما ہی مشکوکۃ الحکم، یہ حکم ان چیزوں کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ یہ مشکوکۃ الحکم ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ حکم عناوین کے لیے ہے جس میں شک کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ فہو، یہ جو حکم تھا کون سا؟ حلیت والا اور طہارت والا، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ بِنَفْسِهِ، اگرچہ یہ حکم خود بخود یعنی پاک ہونا یہ وہ اس کا بنفس ہی کوئی بھی مساس اور رابطہ نہیں ہے، بذیل القاعدت، قاعد طہارت کے ذیل کے ساتھ یا قاعد حلیت کے ذیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، والاستصحاب، اور اس کا استصحاب کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، الا انہ بغایت ہی، سوائے اس کے کہ جب ہم اس حکم کی غایت کو دیکھتے ہیں، حتی تعلم اور حتی تعرف دل علی الاستصحاب، ہاں تو غایت کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دلالت کرتا ہے استصحاب پر، حیث انہا، جبکہ یہ غایت خوب ظاہرتن، یہ ظہور رکھتی ہے، فی استمرار ذاک الحکم، کہ یہ حلیت والا اور طہارت والا حکم جاری رہے گا، ٹھیک ہے، اور یہ واقعی ہے ظاہری طور پر، خوب ما لم یعلم بطرو ضدہ اور نقیض، یہ حکم جاری رہے گا جب تک کہ اس غایت کی ضد یا اس کی نقیض وجود میں نہیں آتی ہے۔ خوب کما انہو، جیسے کہ یہ حکم طہارت والا اور حلیت والا، لو صار مغیّا لغایت، اگر ہو جائے مغیّا اس غایت کی، جیسے ملاقات نجاست ہے، یا ما یوجب الحرم، وہ چیز جو حرمت کا سبب بنتی ہے، تو پھر لدل، یہ پھر دلیل دلالت کرے گی، علی استمرار ذاک الحکم، کہ یہ طہارت اور حلیت والا حکم جاری ہے واقعاً، ولم یکن لہ حینئذ بنفسہ، اور یہ حکم نہیں ہوگا اس موضوع کے لیے بنفسہ ولا بغایت ہی، نہ موضوع کے لحاظ سے نہ غایت کے لحاظ سے، دلالت علی الاستصحاب، لم یکن لہ دلالت علی الاستصحاب، پھر تو گویا کہ اس جملے کی کوئی بھی دلالت نہیں ہوگی استصحاب پر، تو نتیجے میں ان احادیث کے ذریعے استصحاب کا ثابت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔